हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान में एक गेडलाक की सूरत हाल जारी है। गेडलाक इस पस मंज़र में कि एक तरफ सियासी डेडलाक जो है वो अपनी जगह मौजूद है, धरने और एहतजाज, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो हाईवेज़ और कम्युनिकेशन का निज़ाम है, सप्लाइज़ का निज़ाम है, वो मअतल है। काफ़ी 20 से 18 अज़ला जो हैं उससे मुतासर हैं, और इस तरह कोयटा शहर की जो उमूमी लाइफ है वो भी बहुत स्लो है। ईद की छुट्टियां जो है ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन दफातर अभी तक जो है मामूल के मुताबिक नहीं खुले, और स्कूलों और कॉलेजों में जो हाज़िरी है वो भी ना होने के बराबर है। अब ये सारी सूरत-हाल लोग देख रहे हैं कि मंडे को या कल जब अख्तर मेंगल साहब जो है अपना नया लाहे अमल देंगे एहतजाज के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए, तो दारुल हुकूमत का जो लाइफ है उसका पूरा दारोमदार अब उसी एहतजाज पर है। आज के दिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई कोयटा में, हुकूमती सतह पर भी और पॉलिटिकल सतह पर भी। धरने की जगह अख्तर मेंगल साहब जहाँ लकपास में बाहर नवाही इलाके में कोयटा शहर से बाहर बैठे हुए हैं। आपको पहले हम अपडेट कर चुके हैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में कि कोयटा के सबर्ब्स में वो अपनी पार्टी सपोर्टर्स और बाकी आने वालों के साथ वहाँ धरने में मौजूद हैं। तो आज वहाँ भी बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। हम शुरुआत करेंगे सुबह सुबह की जो सरकारी डेवलपमेंट्स थी उन पर। आज बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान जो हैं शाहिद रिंद साहब, वो 9 से 10 बजे के दरमियान वज़ीर आला हाउस में एक मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए थे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर बात की, और उनका जो ज़्यादा फोकस था वो सरदार अख्तर मेंगल का जो धरना और उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं और गुज़िश्ता दिनों के जो मुज़ाकरात हैं, बाकी चीज़ें, उन पर उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो सरकार ने सरदार अख्तर मेंगल को एक बातचीत के नतीजे में जो ऑफ़र की है वो कोयटा शहर से बाहर जो एक बड़ी आबादी या बड़ा मशहूर इलाका है जहाँ से कोयटा शहर में दाखिल हुआ जाता है, सरियाब रोड जिसे कहते हैं, 8-10 किलोमीटर की एक बड़ी पट्टी है जो मुख्तलिफ़ शाहराहों को कोयटा से कनेक्ट करती है। एक तरफ जो आरसीडी शाहराह है, और जो दूसरा रास्ता है जो तफ्तान वाला हाईवे है और सिबी वाला जो हाईवे है, ये एक तिकोन बनाकर कस्टम्स और सरियाब के एरिया में दाखिल होते हैं, जहाँ हेवली जो है बलोच पॉपुलेशन वहाँ आबाद है। बड़ी वहाँ कॉलोनीज़ हैं, कारोबार है, एक बहुत बड़ा इलाका है। जब कोयटा को जानने वाले समझते होंगे कि जब शहर में दाखिल हुआ जाता है सिब्बी की तरफ से या कराची मस्तूम की तरफ से, तो एक लंबी पट्टी आती है जो शहर को मिलाती है। अब वहाँ एक कम्युनिकेशन का निज़ाम भी अच्छा हो गया है, बड़ी शाहराहें कुशादा लास्ट ईयर बनी है कोयटा के पैकेज के तहत। तो वहाँ से एक बड़ी आबादी, बड़ी सपोर्ट जो है हमेशा नेशनलिस्टों को मिलती है, और वहाँ से वो सीटें भी जीतते हैं, जिसमें ना सिर्फ बीएनपी नेशनल पार्टी, कभी कभार पीपल्स पार्टी, अब भी पीपल्स पार्टी लास्ट इलेक्शन में वहाँ से गो के उस पर एतराज़ात थे, लेकिन उन्होंने जीता। तो मेनली ये बलोच डोमिनेटेड इलाका है। आज शाहिद रिंद साहब ने कहा कि हुकूमत जो उनको ऑफ़र की है वो एक वहाँ सरियाब के इलाके में एक छोटा सा स्पोर्ट्स का एक स्टेडियम है जिसे शाहवानी स्टेडियम कहा जाता है। बुनियादी तौर पर उसकी जो कैपेसिटी है वो 4-5 हज़ार लोगों की है। अगर उस पर बड़ा जलसा किया जाए और लोग मैदान में भी बिठाए जाएं तो 10,000 से ज़ायद लोग वहाँ बैठ सकते हैं। आखिरी जो वहाँ बड़ा जलसा हुआ था डॉक्टर महारंग बलोच का 1 साल पहले, तो उन्होंने इसी स्टेडियम में किया था, जिसमें एक अंदाज़े के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग थे। तो हुकूमत की तरफ से जो सरदार अख्तर मेंगल को सेट इन की या एहतजाज की ऑफ़र हुई है वो उसी शाहवानी स्टेडियम में हुई है। शाहिद ने यह भी कहा कि अगर इस लॉन्ग मार्च ने या सरदार अख्तर मेंगल के एहतजाज ने हुकूमत की बात और ऑफ़र नहीं मानी तो हुकूमत के पास और भी ऑप्शन है। या बैनुल सुतूर ये था कि हुकूमत फिर अपने जो दूसरे कार्ड है वो इस्तेमाल कर सकती है या दिखा सकती है। अब दूसरे कार्ड्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जहाँ सरदार अख्तर मेंगल बैठे हुए हैं जिस जगह, वो ऑलमोस्ट कार्डन ऑफ है और सारे रास्ते, और दूसरी जो आर्टरीज़ पहाड़ों से और छोटे छोटे रास्तों और गुज़रगाहों से शहर को मिलाती हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर बंद की गई हैं। वहाँ पर रुकावटें हैं। तो इस तरह कोई बड़ा मास प्रोसेशन, डेमॉन्स्ट्रेशन गाड़ियों पर सवार होकर, बाइक्स पर सवार होकर नहीं आ सकता, और पैदल आने की सूरत हाल में भी
ان کو بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ عبور کرنی پڑیں گی یا ہٹانی پڑیں گی۔ دوسری طرف سے جو رد عمل آیا اس پریس کانفرنس کے بعد، تو پہلے ہی بی این پی جو مینگل ہے اور ان کے سربراہ ہیں، اس وینیو کو، احتجاج کی اس جگہ کو رد کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کی جگہ خود چنیں گے۔ وہ شہر کے وسط میں ریڈ زون میں ہاکی اسٹیڈیم بھی ہو سکتا ہے اور باقی اور کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر ایک ڈیڈ لاک سا برقرار ہے۔ آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ان میں ایک دوسرا حکومتی وفد جو تھا، جس کو کافی امپاور قسم کا وفد سمجھا جا رہا تھا، کیونکہ اس میں وزراء بھی تھے اور ایم پی ایز بھی تھے، اور ساتھ میں صادق سنجرانی صاحب جو اب ایم پی ہیں لیکن سینیٹ کے جو ہے چیئرمین رہے ہیں بلوچستان سے ایک بڑا لمبا عرصہ، تو وہ بھی اس وفد میں شامل تھے۔ وہ آئے، ان کی بات چیت ہوئی سردار اختر مینگل کے ساتھ، ان کے وفد کے ساتھ کافی ان کی سٹنگ ہوئی، لیکن جو خبریں آئیں آخر میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور سردار اختر مینگل کا جو ابھی ہمارے پروگرام سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ان کی پارٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لازمی احتجاج کریں گے، اور اگر سرکار نے ان کو روکا تو نتائج سرکار کے لیے یہ ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس پاور ہے اور ان کا احتجاج اور ان کے ساتھی نہتے ہیں۔ دوسری طرف باقی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن میں ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ آج کے دن یہ تھی کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے نہ صرف سربراہ ہیں بلکہ ملک میں جو موجودہ ایک اپوزیشن کا الائنس ہے، تحریک نفاذ آئین پاکستان کی جو موومنٹ چل رہی ہے، جس میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا حصہ ہے، اس کے آج کل سربراہ ہیں، اور وہ سولیڈیرٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے سردار اختر جان مینگل سے ملنے، دھرنے کی جگہ لکپاس پہنچے، ان کی بڑی ملاقات ہوئی، اور اسی دوران حکومتی وفد بھی آیا تھا۔ تو ایک آپ سمجھے کہ مشترکہ ایک بات چیت اور مشاورت تھی، لیکن اختر مینگل صاحب اپنی جو بات ہے شہر میں آنے کی، سٹ ان کی اور احتجاج کی اور اپنے ٹرمز پر آنے کی، اس پر قائم ہیں، اور جب ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں تو اس طرح کا وہ جو ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور ان سے ملنے باقی بھی بہت سارے جو وفود ہیں مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ باقی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن، اس میں ایک اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کی جانب سے کیا گیا ٹیلی فون تھا، جو سردار اختر مینگل اور ان کی پارٹی نے ریسیو کیا، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سردار ایاز صادق نے اختر مینگل کو آفر کی کہ ہم آپ کے لیے پولیٹیکلی اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس اعلامیہ کے مطابق سردار اختر مینگل نے ان کو کہا کہ جو جمہوری احتجاج کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے، اور مسلم لیگ اپنا جو پولیٹیکل ویٹ ہے وہ خواتین کی رہائی میں اور بلوچستان کے جو ویلیوز ہیں ان کے مطابق اس معاملے کو، ڈیڈ لاک کو حل کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ اور پاور استعمال کرے اور صوبائی گورنمنٹ پر اپنا اثر ڈالے۔ وہ باقی کچھ نہیں چاہتے۔ اگر ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا فارمر دوست یا ایلائز وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں جو ڈیموکریٹک راستے ہیں احتجاج کے یا پروٹیسٹ کے، وہ جو ہے وہ ان کو دیے جائیں۔ تو فیڈریشن کی جانب سے، وفاق کی جانب سے، مسلم لیگ نواز کی جانب سے یہ پہلی مرتبہ اس سارے بحران میں ایک ڈیڈ لاک میں ایک ہائیسٹ رابطہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈائریکٹ بی این پی اور مسلم لیگ نواز کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس سے بھی ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ اب شاید جو بڑی پارٹیز سینٹر میں بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز، وہ شاید اس معاملے کو کہیں نہ کہیں بریک کرنے، آئس بریک کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی۔ دوسری طرف جو جمہوری وطن پارٹی ہے، انہوں نے کل کے دن لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں ان کا جو اعلامیہ آیا ان کے مطابق شاہزین بگٹی صاحب نے اپنا بھائی جو ہیں گورام بگٹی صاحب، ان کی جو گزشتہ دنوں گرفتاری ہوئی تھی اور ان کو سبی جیل منتقل کیا گیا، تو ان کے لیے انہوں نے ایک اسٹرائک کال دی تھی، شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کی۔ تو پارٹی نے اپنے پروگرام کو ریویو کیا ہے، اور باقی جو بی این پی اور ان کے جو اتحادی ہیں اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، ان کے کہنے پر کہ وہ اپنی جو یہ پہیا جام اسٹرائک اور ساری ہڑتال ہے اس کو 6 تاریخ کے بجائے 7 اور 8 تاریخ تک لے گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک احتجاج کی ڈیولپمنٹ ہے۔ جمہوری وطن پارٹی
ان کا ڈیرہ بگٹی اور جو مضافاتی علاقے ہیں ڈیرہ مراد جم علی وغیرہ، وہاں پر ان کی کافی جو ہے سپورٹ پائی جاتی ہے، اور لگتا ہے کہ 7ویں اور 8ویں کی تاریخ جو احتجاج ہوں گے باقی پارٹیوں BYC وغیرہ اور ان سمیت، اگر اختر مینگل بھی پیش قدمی کر کے شہر کی طرف آ جاتے ہیں اور کوئی بڑا مس ہیپ یا وائلنس جس کی ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بچا جائے گا، اسی کے ساتھ ساتھ جو منڈے کا آنے والا دن ہے اس پر یہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جب عدالتیں کھلیں گی تو ڈاکٹر مہارنگ اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا کیس جو پہلے سے لگا ہوا ہے یا فکس ہے، یہ بھی اطلاعات تھی کہ کچھ کورٹس نے یا ججز نے اس کیس کو سننے سے جو 1-2 دن ورکنگ تھے اس میں ریفیوز کیا گیا ہے۔ تو منڈے والے دن یہ بھی صورتحال واضح ہوگی کہ ان کا جو قانونی ایک رہائی کا طریقہ کار ہے یا ان پر جو چارج شیٹ یا FIR میں جو لگائے گئے ہیں قلم، ان کے تحت ان کا جو کیس ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا، آیا دہشت گردی کے جو کلمات لگائے گئے ہیں وہ چارجز لگائی گئی ہیں ان کا کوئی فلفور ضمانت کا یا اس طرح کا ہو سکتا ہے، یا حکومت کی طرف سے جو اس کی پیروی ہے، اٹارنیز ہیں جو حکومت کی طرف سے، وہ کس طرح اس کیس کو پلیڈ کریں گے اور کورٹ جو ہے کس طرح ریلیف دے پائے گی اس پولیٹیکل سینیریو میں، جب ایک طرف سے احتجاج ہے اور اس احتجاج کی یکجہتی بھی بڑھ رہی ہے، اور پورے بلوچستان میں مختلف جگہوں سے یہ مطالبات بھی آ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم لیگ نواز یہاں کا جو چیپٹر ہے انہوں نے بھی اختر مینگل اور باقی جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں اپنا آواز ملا لیا ہے، اور آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ان مطالبات کی حمایت کر دی ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں سرفراز بگٹی وہ بلوچستان میں موجود نہیں تھے، آج ان کے امکانات ہیں، سنا جا رہا ہے کہ وہ کوئٹہ تشریف لائیں گے۔ گزشتہ دن وہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو برسی تھی اس کی گڑھی خدا بخش میں اس جلسے میں موجود تھے، انہوں نے اسپیچ بھی کی اور کافی ان کی ایگریسو اسپیچ تھی، اور ان کا ٹون آلموسٹ وہی تھا جو ٹون وہ اسمبلی فلور یا جعفر ایکسپریس کے بعد جو مسلسل انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس میں کوئی ظاہری طور پر لچک نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے ان کا ہی آرڈر، احکامات اور ہدایت چل رہی ہیں۔ تو آج حکومت کی طرف سے صبح یہ اعلان کیا گیا کہ اختر مینگل کے جو سٹ-ان ہے یا احتجاج ہے اس کو کوئٹہ میں آنے دیا جائے گا۔ آج کی رات بڑی کروشل ہے اور اسی رات میں میک اور بریک کا ہے۔ اگر کل وہ نکل پڑے تو شاید سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو، اگر رات دیر جس طرح ایک وفد گیا ہے اور کوئی وفد گیا اور راضی ہو گئے اور اختر مینگل کو راستہ دیا گیا تو شاید پیسفلی یہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ ہم نے کہا یہ اپڈیٹس ہیں، آپ کو اس سلسلے میں آگاہ کیا جائے۔ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔